بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکیم بن خلاد اپنی جگہ پرسکون تھا۔ اس کے چہرے پر طمانینت اور لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ اپنے ایک ہاتھ میں ڈھال اور دوسرے ہاتھ میں اپنا لمبا آہنی ترسول لیے وہ ان حملہ آوروں کی طرف دیکھ رہا تھا جو اس کمرے کے مختلف دروازوں سے اندر آئے تھے۔ اس کے قریب ہی شلوتا کی لاش پڑی تھی۔ لاش سے ذرا ہٹ کر رزمیر کھڑا تھا۔ رزمیر کے لبوں پر اس موقع پر طنز ہی طنز اور خونخواری ہی خونخواری تھی۔ پھر رزمیر رکیم بن خلاد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھ اجنبی، میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں نہیں جانتا تو کون ہے، لیکن تو نے میرے بھائی کو قتل کر کے اپنے لیے قیامت برپا کر دی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر تک جب میرے کارندے تم پر حملہ آور ہوں گے تو یقین جانو تمہیں محدودیت کے لمحوں میں اسیر کر کے رکھ دیں گے، تمہاری پختہ کاری کو خام کاری میں تبدیل کریں گے، اور پھر میں دیکھوں گا تو کیسا خودسر اور ستم پرور انسان ہے۔ رزمیر کے خاموش ہونے پر رکیم بن خلاد بھی کہنے لگا، دیکھ آوارہ کتے، مجھے کوئی عام انسان مت سمجھنا، میں تجھ پر اور تیرے ان حملہ آور ہونے والے ساتھیوں پر بند گلیوں کی خونی تاریکی کی طرح چھا جاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی مخصوص انداز میں رکیم بن خلاد نے اپنا آہنی ترسول فضا میں بلند کیا۔ اس ترسول کا فضا میں بلند ہونا تھا کہ پشت کی جانب سے رکیم بن خلاد کے ساتھی چرواہے حملہ آور ہوئے اور رزمیر کے سارے کارندوں کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار کر رکھ دیا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے رزمیر کے چہرے پر دور دور تک موت بکھر گئی تھی۔ اس موقع پر اس نے وہاں سے بھاگ جانا چاہا، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا، اس لیے کہ رکیم بن خلاد بڑی تیزی کے ساتھ رزمیر کے قریب آیا۔ اپنا آہنی ترسول کا وہ حصہ جو 3 تیز نیزوں کی صورت کا تھا وہ رکیم بن خلاد نے رزمیر کی گردن پر رکھ دیا تھا۔ پھر پوچھا، دیکھ رزمیر، تھوڑی دیر پہلے تو بڑا بڑھ چڑھ کر بولتا تھا، لاف زنی کرتا تھا، اب بتا موت کی پرتیں تم پر وارد ہوتی ہیں یا مجھ پر؟ دیکھ تیرا بھائی شلوتا تیرے سامنے مرا پڑا ہے، تیرے حملہ آور کارکن بھی میرے ساتھیوں نے موت کے گھاٹ اتار دیے ہیں۔ میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، اگر جھوٹ بولے گا تو یاد رکھنا میں تجھے ایسی موت ماروں گا جس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ابھی میرے ہاتھ میں میرا آہنی ترسول ہے، اگر تو نے جو کچھ میں نے پوچھا ہے نہ بتایا تب میں اپنا ترسول ایک طرف رکھوں گا اور اپنی تلوار نکالوں گا اور اس تلوار سے باری باری تیرے جسم کے اعضاء کاٹتا چلا جاؤں گا۔ بہرحال یہ میرا پہلا حکم ہے کہ اپنی تلوار اور ڈھال ایک طرف پھینک دو۔ اس پر رزمیر فوراً حرکت میں آیا، تلوار اور ڈھال اس نے ایک طرف پھینک دی۔ رکیم بن خلاد کا ایک ساتھی آگے بڑھا اور رزمیر کی تلوار اور ڈھال پر اس نے قبضہ کر لیا تھا۔ پھر اپنے آہنی ترسول کی 3 نوکیں رکیم بن خلاد نے رزمیر کی گردن پر ذرا دباتے ہوئے کہا، دیکھ بتا وہ مسلمان لڑکیاں کہاں ہیں جنہیں تمہارے بھائی شلوتا، تمہارے چچا زاد ماری نوس اور بلدائن نے لکنت شہر کی نواحی بستی لوخو سے حاصل کیے تھے، جن کے لیے اپنی سرائے کے پاس تم قحبہ خانہ تیار کر رہے ہو اور ان لڑکیوں کو تم قحبہ خانے کی زینت بنانا چاہتے ہو۔ سنو، اگر تم نے ان لڑکیوں کا پتہ غلط دیا یا بتانے سے گریز کیا تو یاد رکھنا اسی کمرے میں میں تمہارے جسم کے اعضاء کاٹنا شروع کروں گا، اور یہی عمل میں تمہارے چچا زاد ماری نوس اور بلدین کے ساتھ بھی کروں گا۔ رکیم بن خلاد کی اس گفتگو سے رزمیر کا چہرہ ہلدی ہو کر رہ گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ انتہائی بے بسی کی حالت میں رکیم بن خلاد کی طرف دیکھتا رہا، پھر وہ بولا، جو کچھ تم نے پوچھا ہے میں سچ کہوں گا، جھوٹ نہیں بتاؤں گا۔ میری سرائے کا جو سب سے شمالی حصہ ہے اس کی پشتی جانب 2 کمرے ہیں جنہیں ہم ماضی میں اپنے دشمنوں کے لیے زندان کے طور پر استعمال کرتے رہے ہیں۔ بس اسی زندان میں ہم نے ان مسلمان لڑکیوں کو بند کر رکھا ہے، لیکن تم ان سے کیا تعلق واسطہ رکھتے ہو؟ جیسا کہ تمہارے گلے میں سلیب لٹک رہی ہے، ظاہر ہے تم نصرانی ہو۔ پھر تم نصرانی ہو کر کس غرض کے تحت ان لڑکیوں کو پوچھتے ہو؟ کیا تم ہم سے بھی بڑھ کر انہیں اذیت میں مبتلا کرنا چاہتے ہو؟ اس میں شک نہیں کہ میری سرائے کے مغرب میں ایک قحبہ خانہ تعمیر ہو رہا ہے اور عنقریب ہم ان لڑکیوں کو اسی قحبہ خانے کی زینت بنانا چاہتے ہیں۔ اس طرح نہ صرف یہ کہ ہماری سرائے کی آمدنی میں اضافہ ہوگا بلکہ اس سرائے میں قیام کرنے والوں کا ایک تانتا بن جائے گا۔ اس پر رکیم بن خلاد کہنے لگا، دیکھ آوارہ کتے کی اولاد،
تیرا بھائی شلوتا مارا گیا، جب تو بھی مارا جائے گا تو تجھے تعمیر ہو جانے والے قحبہ خانے سے کیا غرض؟ تجھے سرائے میں مسافروں کے تانتا بن جانے سے کیا فائدہ؟ اس پر رزمیر نے چونک کر پوچھا، کیا تم مجھے قتل کر دو گے؟ اس پر رقیم بن خلاد کہنے لگا، ہاں میں تیری گردن کاٹوں گا، اس کے بعد تیرے چچا زاد بھائی مارینوس اور بلدین کی گردن بھی کاٹوں گا۔ تم لوگوں نے مسلمانوں کے قصبے لوقو پر حملہ آور ہو کر وہ جرم کیا ہے جس کی تلافی نہیں کی جا سکتی۔ تم لوگوں نے وہاں قتل عام کر کے مسلمان لڑکیوں کو اسیر بنا کر ایسا جرم کیا ہے، اس کی جتنی بھی سخت سزا دی جائے کم ہے۔ اس کے ساتھ ہی رقیم بن خلاد اپنی آہنی ترسول کو حرکت میں لایا اور ترسول کا 3 منہ والا حصہ اس نے رزمیر کے دل میں گھوم کر رکھ دیا تھا۔ رزمیر کے منہ سے ایک چیخ بلند ہوئی، پھر وہ بے جان ہو کر زمین پر گر گیا تھا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ رقیم بن خلاد نے اس کی چھاتی سے اپنا ترسول کھینچ کر رزمیر کے کپڑوں ہی سے صاف کر لیا تھا۔ پھر اس نے وہاں جمع ہونے والے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہا، سنو میرے عزیزو، اب اپنے چہروں کو ڈھانپ لو، سرائے کے اندر اور باہر پھیل جاؤ، جو بھی سرائے کا کارکن اور سرائے سے تعلق رکھنے والا تمہیں دکھائی دے اس کا قتل عام کر دو، تاکہ کسی کو خبر تک نہ ہونے پائے کہ کس نے شلوتا، رزمیر اور ان کے کارکنوں کو قتل کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی رقیم بن خلاد نے اپنا چہرہ بھی ڈھانپ لیا تھا۔ پھر رقیم بن خلاد اپنے ساتھیوں کے ساتھ حرکت میں آیا۔ سرائے میں جس قدر کام کرنے والے لوگ تھے ان سب کا انہوں نے خاتمہ کر دیا۔ سرائے میں اس قتل عام سے چاروں طرف خاموشی پھیل گئی تھی۔ اسی خاموشی اور تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رقیم بن خلاد اپنے ساتھیوں کے ساتھ بڑی تیزی سے سرائے کے اس زندان کی طرف آیا جس کی رزمیر نے نشاندہی کی تھی۔ جب وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں آیا تو اس نے دیکھا 2 بڑے بڑے کمروں پر مشتمل وہ زندان تھا جس کے اندر آہنی کھڑکیاں اور دروازے تھے۔ تھوڑی دیر تک ان دونوں کمروں کا رقیم بن خلاد نے جائزہ لیا، پھر اپنے ساتھیوں کو اس نے دیکھتے ہوئے کہا، میرے ساتھیوں، ان دونوں دروازوں کے قفل اور دروازے کھول دو۔ رقیم بن خلاد کا حکم سنتے ہی اس کے ساتھی حرکت میں آئے۔ انہوں نے پتھر مار مار کر دونوں قفل توڑ دیے اور دروازے کھول دیے۔ دونوں دروازوں کا کھلنا تھا کہ دونوں کمروں کے اندر جو مسلمان لڑکیاں تھیں وہ سہمی ہوئی بھیڑوں کی طرح بیچاری دروازے کے قریب آن کھڑی ہوئی تھیں۔ انہوں نے جو دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے چہروں کو ڈانپے ہوئے ہیں اور پوری طرح مسلح ہیں اور ان کے سامنے کھڑے ہیں تو وہ خوفزدہ ہو گئی تھیں۔ شاید انہوں نے خیال کیا تھا کہ ان کا قتل عام ہونے والا ہے۔ اس موقع پر رقیم بن خلاد ان ساری لڑکیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سنو میری بہنوں، فکر مند مت ہو، اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہارے قصبے لوقو پر حملہ آور نصرانیوں نے وہاں مسلمانوں کا قتل عام کیا، تمہیں لا کر اس زندان میں بند کر دیا تاکہ آنے والے دنوں میں تم لوگوں سے قحبہ خانے کی زینت میں اضافہ کیا جائے، لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ہم تمہیں ایسی پناہ گاہ میں پہنچائیں گے جہاں تم مسلمان کی حیثیت سے اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق زندگی بسر کر سکو۔ یہاں تک کہنے کے بعد رقیم بن خلاد جب خاموش ہوا تو ایک لڑکی جو کسی قدر جرأت مند لگتی تھی آگے بڑھی اور رقیم بن خلاد کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، کیا ہم جان سکتے ہیں کہ تم لوگ کون ہو اور ہمیں اس زندان سے کیوں نکالنا چاہتے ہو؟ اس پر رقیم بن خلاد بولا، کیا تمہارے اس سوال کا جواب یہی کافی نہیں ہے کہ میں تم سب کو اپنی بہنیں کہہ کر مخاطب کر چکا ہوں؟ میرے ساتھ چلو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم سب کی عزت اور جان بالکل محفوظ اور مامون رہے گی۔ وہ لڑکی پھر پوچھنے لگی، آخر یہ بتانے میں کیا حرج ہے کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کیوں ہماری مدد پر آمادہ ہیں؟ اس پر رقیم بن خلاد نے آہستہ سی آواز میں کہا، تمہارے لیے مزید یہ جاننا کافی ہے کہ میں اور میرے تمام ساتھی مسلمان ہیں۔ مسلمان کی حیثیت سے ہم تم سب کی مدد کے لیے آئے ہیں، لہٰذا مزید وقت ضائع کیے بغیر تم سب میرے ساتھ ہو لو، اس لیے کہ یہاں زیادہ قیام کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اس پر اس لڑکی نے مڑ کر دوسری لڑکیوں کو اشارہ کیا، پھر دوبارہ بولی، ہم سب آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جواب سن کر رقیم بن خلاد خوش ہو گیا تھا، پھر وہ کہنے لگا، اگر یہ معاملہ ہے تو فوراً میرے ساتھ آؤ، وقت ضائع مت کرو۔ پھر رقیم بن خلاد کے کہنے پر اس کے لشکریوں نے اپنے گھوڑوں پر 2-2 3-3 لڑکیوں کو بٹھا لیا تھا۔ اس کے بعد رقیم بن خلاد ان ساری لڑکیوں کو لے کر بڑی تیزی سے اپنے پڑاؤ کی طرف جا رہا تھا۔
اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہوا رقیم بن خلاد اپنے پڑاؤ میں اپنے خیمے کے سامنے آن رکا۔ اسے دیکھتے ہی ایک لشکری بھاگا ہوا آیا اور آگے بڑھ کر اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی تھی۔ ایک جس کے ساتھ رقیم بن خلاد نیچے اترا۔ جو لشکری اس کے ساتھ آئے تھے وہ بھی نیچے اترنے لگے اور سہارا دے کر ان لڑکیوں کو اتارنے لگے تھے جنہیں وہ اپنے گھوڑوں پر بٹھا کر لائے تھے۔ اتنی دیر تک ایک طرف سے منظر بن طریف بھاگتا ہوا آیا۔ رقیم بن خلاد کے پاس آ کر وہ رکا۔ تھوڑی دیر تک اس نے لڑکیوں کا جائزہ لیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ پھر وہ رقیم بن خلاد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر محترم، ان لڑکیوں کا آپ کے ساتھ آنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ آپ اپنی مہم میں کامیاب رہے ہیں۔ میں آپ کو اس کامیابی و کامرانی پر مبارکباد دیتا ہوں۔ اس پر رقیم بن خلاد مسکراتے ہوئے کہنے لگا، منظر میرے بھائی، تمہارا اندازہ درست ہے۔ میں نے سرائے کے مالک دونوں بھائیوں شلوتا اور رزمیر کا خاتمہ کر دیا ہے۔ سرائے کے اندر جو ان کے کارکن اور مسلح جوان تھے ان کو بھی میں نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، اور اب میں ان لڑکیوں کو اپنے ساتھ لانے میں کامیاب ہوا ہوں۔ ان ساری لڑکیوں کو میرے سامنے جمع کرو، میں ایک موضوع پر ان سے گفتگو کروں گا۔ پھر منظر بن طریف کے کہنے پر ان مسلح لشکری نے جو رقیم بن خلاد کے ساتھ آئے تھے ساری لڑکیوں کو رقیم بن خلاد کے سامنے جمع کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی۔ پھر رقیم بن خلاد ان لڑکیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سنو میری بہنوں، تم کسی فکر مندی اور غم کا شکار مت ہونا۔ یوں جانو تم دشمن کی قید اور زندان سے رہائی پانے کے بعد اپنوں کے اندر آ گئی ہو۔ اب یہاں اس پڑاؤ اور ریوڑ میں تم سب کی جانیں اور آبرو بالکل محفوظ ہیں۔ آج کی رات تم ہمارے پڑاؤ میں قیام کرو، کل ہم یہاں سے کوچ کریں گے۔ سنو، ہمارا رخ غرناطہ کی طرف ہوگا۔ تم میں سے جو غرناطہ جا کر پرسکون زندگی بسر نہیں کرنا چاہتی وہ اپنا ہاتھ فضا میں بلند کرے۔ لڑکیوں کے رد عمل کا جائزہ لینے کے لیے رقیم بن خلاد تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہا، لیکن کوئی بھی ہاتھ فضا میں نہ اٹھا۔ رقیم بن خلاد کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر وہ کہنے لگا، میں تم سب کے رد عمل کا بے حد ممنون اور شکر گزار ہوں۔ تم سب نے مل کر صحیح فیصلہ کیا ہے۔ اب میرے ایک اور سوال کا جواب دو، وہ یہ کہ اگر تم سب کو غرناطہ لے جا کر میں تمہیں باوقار طریقے سے اچھے اور صالح نوجوانوں سے بیاہ دوں تو اس سلسلے میں تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ تم سب آپس میں صلاح و مشورہ کرو، اس کے بعد تم مجھے جواب دے دو۔ اس پر ساری لڑکیاں آپس میں صلاح و مشورہ کرنے لگی تھی۔ اس کے بعد وہی لڑکی جس نے زندان میں رقیم بن خلاد سے گفتگو کی تھی وہ چند قدم آگے بڑھی اور کہنے لگی، میں اور میری ساتھی لڑکیاں نہیں جانتی آپ کون ہیں، لیکن آپ کی زبان سے ہم سب یہ سن چکے ہیں کہ آپ مسلمان بھائی ہیں، لہٰذا ہم آپ کے سب فیصلوں کا احترام کریں گے۔ اگر آپ ہمیں کسی محفوظ جگہ لے جا کر آباد کرنا چاہیں تو ہم سمجھیں گے کہ ہماری اذیتوں کی شب تمام ہوئی اور ہمارے لیے آزادی اور وقار کا نیا سورج طلوع ہوا ہے۔ اس لڑکی کا یہ جواب سن کر رقیم بن خلاد کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ پھر وہ منظر بن طریف کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، منظر میرے بھائی، اب یہ لڑکیاں ہماری عزت، ہمارا وقار اور ہماری ذات کی عصمت ہیں، انہیں اپنے ساتھ لے جاؤ، ان کے قیام، ان کے طعام کا بہترین بندوبست کرو، اس کے بعد لوٹ کر میرے پاس آؤ۔ رقیم بن خلاد کے حکم پر منظر بن طریف ان لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے گیا تھا، جبکہ رقیم بن خلاد اپنے خیمے میں داخل ہوا تھا۔ اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے رقیم بن خلاد کو تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ منظر بن طریف خیمے میں داخل ہوا اور رقیم بن خلاد کے قریب بیٹھتے ہوئے کہنے لگا، امیر محترم، میں ان لڑکیوں کے کھانے اور ان کی رہائش کا بہترین بندوبست کر کے آیا ہوں، اب مزید کہیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ جواب میں رقیم بن خلاد کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ایک لشکری ان دونوں کا کھانا لے کر آیا، جس کے بعد رقیم بن خلاد بولا اور کہنے لگا، منظر میرے بھائی، پہلے دونوں بھائی مل کر کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ کہوں گا۔ جب اس لشکری نے ان دونوں کے سامنے کھانا لگا دیا تب دونوں نے پرسکون ماحول میں کھانا کھایا۔ برتن اٹھا کے انہوں نے جب ایک طرف رکھے تو وہی لشکری پھر اندر آیا، کھانے کی خالی برتن وہ اٹھا کے لے گیا تھا۔ اس کے بعد رقیم بن خلاد منظر بن طریف کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھ منظر میرے بھائی، ان لڑکیوں پر ظلم کرنے والوں میں سے شلوتا اور رزمیر دونوں کو تو ہم نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ یہ دونوں بھائی تھے اور سرائے کا کام کرتے تھے،
اب ان دونوں کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، جن میں سے ایک کا نام مارینوس اور دوسرے کا نام بلدین ہے۔ اصل میں یہی لوگ لوخو نام کی بستی میں مسلمانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ یہ اس بستی کے سرکردہ بھی ہیں اور دونوں بھائی بھی ہیں۔ لہٰذا شلوتا اور رزمیر کی موت کے بعد میں مارینوس اور بلدین کو بھی موت کے گھاٹ اتارنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے میں ایک عجیب و غریب طریقہ اختیار کرنا چاہتا ہوں، وہ یوں کہ کل صبح تم اپنے کسی لشکری کو لوخو نام کی بستی کی طرف روانہ کرنا، وہاں وہ مارینوس اور بلدین سے ملے اور بڑے رازدارانہ طریقے سے ان سے ملاقات کرنے کے بعد ان پر یہ انکشاف کرے کہ وہ انہیں شلوتا اور رزمیر کے قاتلوں کی نشاندہی کر سکتا ہے، اس لیے کہ تھوڑی دیر تک مارینوس اور بلدین کو خبر ہو جائے گی کہ شلوتا اور رزمیر کو کسی نے قتل کر دیا ہے، لیکن وہ قاتلوں کو تلاش نہیں کر سکیں گے۔ جب کل صبح ہمارا آدمی انہیں جا کے بتائے گا تو وہ ضرور اس شخص سے پوچھیں گے کہ قاتل کہاں ہے۔ اس پر جس شخص کو تم ان دونوں کی طرف بھجواؤ وہ انہیں یہ جواب دے کہ جس وقت سرائے میں شلوتا، رزمیر اور اس کے کارکنوں کو قتل کیا گیا تھا، اس وقت کھانا کھانے کے لیے ایک چرواہا بھی سرائے میں موجود تھا۔ وہ ان کارکنوں کو خوب اچھی طرح جانتا تھا، اس لیے کہ قتل کرنے سے پہلے وہ قاتل اس چرواہے سے گفتگو کرتے رہے تھے۔ وہ ان پر مزید انکشاف کرے کہ وہ وہی چرواہا جو ان قاتلوں کو اچھی طرح جانتا ہے، اس وقت سمندر کے کنارے ایک چٹان پر بیٹھا ہے اور اپنا ریوڑ چرا رہا ہے، لہٰذا اس سے تم قاتلوں کا پتہ کر سکتے ہو۔ ظاہر ہے اس انکشاف پر مارینوس اور بلدین اپنے مسلح جوانوں کو لے کر ملحقہ سمندر کے کنارے کی طرف آئیں گے۔ ان کے آنے سے پہلے ہی میں اپنے پڑاؤ سے ملحقہ سمندر کے کنارے ایک چٹان پر بیٹھ جاؤں گا اور ان کا انتظار کروں گا۔ ان کے آنے کے بعد میں ان کا حشر نشر کروں گا، یہ تم دیکھتے رہنا۔ منظر میرے بھائی، میں انہیں وہ سزا دوں گا کہ یاد رکھیں گے انہوں نے ہمارے مسلمان بھائیوں کا قتل عام کیا ہے، میں ان سب کا قتل عام کر کے چھوڑوں گا۔ اس پر منظر بن طریف اپنی جگہ پر اٹھا اور کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو امیر محترم، میں ابھی جاتا ہوں اور کسی ایسے جوان کا انتخاب کرتا ہوں جو یہ کام بہتر انداز میں کر سکے۔ رقیم بن خلاد نے جواب میں مسکراتے ہوئے سر کو اسبات میں ہلا دیا تھا۔ پھر منظر بن طریف رقیم بن خلاد کے خیمے سے نکل گیا تھا۔ منظر بن طریف خیمے سے چند قدم ہی دور گیا تھا کہ خیمے کے اوپر ایک شاہین منڈلانے لگا تھا، لہٰذا منظر بن طریف جہاں تھا وہیں رک گیا۔ تھوڑا سا نیچے اتر کر وہ شاہین اپنی منہ سے مختلف قسم کی آوازیں نکالنے لگا تھا۔ یہ آوازیں سن کر رقیم بن خلاد بھی بھاگتا ہوا خیمے سے باہر نکل آیا تھا اور منظر بن طریف کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ شاید کوئی مسکن کی طرف سے پیغام آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد رقیم بن خلاد کے خیمے کے سامنے جو شاہینوں کا پنجرا تھا اس کے پاس شاہین آ کے اترا۔ رقیم بن خلاد اور منظر بن طریف بڑی تیزی سے اس کی طرف لپکے تھے۔ رقیم بن خلاد نے اس کے پاؤں کے ساتھ بندھے ہوئے پیغام کو کھولنا شروع کیا، جبکہ منظر بن طریف نے قریب ہی رکھا ہوا ایک برتن اٹھایا جس میں قیمے کی صورت میں گوشت رکھا تھا۔ تھوڑا سا گوشت نکال کر ایک علیحدہ برتن میں ڈالتے ہوئے اس نے اس پیغام لانے والے شاہین کے آگے رکھ دیا تھا، جسے وہ بڑی تیزی سے کھانے لگا تھا۔ اتنی دیر تک رقیم بن خلاد شاید وہ پیغام پڑھ چکا تھا جو وہ شاہین لے کر آیا تھا۔ شاہین کو خوراک ڈالنے کے بعد منظر بن طریف نے جب رقیم بن خلاد کی طرف دیکھا تو وہ دنگ رہ گیا۔ اس نے دیکھا رقیم بن خلاد افسردہ، غمگین اور پریشان تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتری ہوئی تھی۔ اس پر انتہائی فکر مندی سے منظر بن طریف نے پوچھا، امیر محترم، خیریت تو ہے؟ آپ پریشان اور فکر مند کیوں ہیں؟ اس پر رقیم بن خلاد غمزدہ سی آواز میں بولا، منظر میرے بھائی، یہ شاہین ایک بری خبر لے کر آیا ہے۔ روتا کی ماں سوزان فوت ہو چکی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی پیغام نہیں۔ اس کے ساتھ ہی پیغام والا کاغذ رقیم بن خلاد نے منظر بن طریف کو تھما دیا تھا۔ منظر نے بھی وہ پیغام پڑھا تو بیچارہ افسردہ اور اداس ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک دونوں خاموش اور فکرمند سے شاہینوں کے پنجرے کے پاس کھڑے رہے۔ پھر رقیم بن خلاد سنبھلا اور کہنے لگا، منظر میرے بھائی، جس کام کے لیے تم نکلے تھے اس کی تکمیل کرو۔ اس کے ساتھ ہی منظر بن طریف وہاں سے چلا گیا تھا۔ رقیم بن خلاد تھوڑی دیر تک وہیں کھڑا رہا۔ پیغام لانے والا شاہین جب گوشت سے پیٹ بھر چکا تب اسے رقیم بن خلاد نے علیحدہ کر کے پنجرے میں بند کر دیا۔ اس کے بعد وہ اپنے خیمے میں چلا گیا تھا۔
دوسرے روز صبح ہی صبح رکیم بن خلاد کا ایک لشکری لوخو نام کی اس بستی میں داخل ہوا۔ بستی میں داخل ہونے کے بعد جو پہلا شخص اسے ملا اسے اس نے مخاطب کر کے کہا، میرے بھائی، میں اس لوخو نام کی بستی میں اجنبی اور نا آشنا سا شخص ہوں۔ میں اس بستی کے سردار مارینوس اور اس کے بھائی بلدین سے ملنا چاہتا ہوں۔ ان دونوں سے مجھے ایک انتہائی اہم اور ضروری کام ہے۔ اس پر وہ شخص کہنے لگا، تم ان دونوں سے مل سکتے ہو، پر ان دونوں سے ملنے کا یہ موقع اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ گزشتہ شب مارینوس اور بلدین کے دو چچا زاد بھائیوں کو، جن کے نام شلوتا اور رزمیر تھے، کسی نے قتل کر دیا ہے۔ وہ دونوں بھائی مل کے بستی کے باہر سرائے کا کام کرتے تھے، اور سرائے میں جس قدر ان کے کارکن کام کرتے تھے ان کو بھی کسی نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ اس پر رکیم بن خلاد کا وہ لشکری پھر کہنے لگا، دیکھ میرے بھائی، میں ان دونوں کے لیے ایک انتہائی اہم پیغام رکھتا ہوں، تو بس مجھے ان دونوں بھائیوں کی حویلی کی نشاندہی کر دے۔ اس پر وہ شخص بولا، جس گلی میں تم اس وقت کھڑے ہو ذرا آگے جاؤ، پھر بائیں مڑنا، بائیں طرف سیدھے آگے چلے جانا، اس گلی کے سامنے جو حویلی آئے گی وہی اس بستی کے سردار مارینوس اور اس کے بھائی بلدین کی حویلی ہے۔ اس پر رکیم بن خلاد کے اس لشکری نے مزید کچھ نہ کہا اور آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لشکری اس حویلی میں داخل ہوا جس کی نشاندہی کی گئی تھی۔ اس نے دیکھا حویلی کے اندر صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ شاید یہ سب کچھ شلوتا اور اس کے بھائی رزمیر کے مرنے کی وجہ سے تھا۔ حویلی میں آگے جانے کے بعد اس لشکری نے ایک شخص کو روکا اور اس سے کہنے لگا، دیکھ میرے بھائی، میں اجنبی ہوں اور اس بستی کے سردار مارینوس اور بلدین سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس پر اس شخص نے بائیں جانب کھڑے دو جوانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ بائیں جانب مارینوس اور بلدین دونوں بھائی کھڑے ہیں، جاؤ ان سے مل لو۔ اس لشکری نے اس شخص کا شکریہ ادا کیا، پھر وہ بائیں طرف مڑ گیا تھا۔ مارینوس اور بلدین کے پاس جانے کے بعد وہ لشکری بولا اور ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اگر میں غلطی پر نہیں تو تم دونوں بھائی اس بستی کے سردار ہو۔ تم میں سے ایک کا نام مارینوس اور دوسرے کا نام بلدین ہے۔ یہ تشریح میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں خود بھی اس بستی میں اجنبی ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ گزشتہ 2 دن سے میں تم دونوں کے چچا زاد بھائی شلوتا اور رزمیر کے سرائے میں قیام کیے ہوئے تھا۔ میں جانتا ہوں شلوتا اور رزمیر دونوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ میں تمہیں ایسے شخص کی نشاندہی کروں جو قاتلوں کو جانتا ہے۔ اس لشکری کے اس انکشاف پر مارینوس اور بلدین کے چہروں پر سکون آمیز لہریں نمودار ہوئی تھی اور آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی تھی۔ اس پر مارینوس بولا اور کہنے لگا، کہو قاتل کون ہے؟ اس پر لشکری کہنے لگا، یوں نہیں، کہیں بیٹھو، میں علیحدگی میں تمہارے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر مارینوس کہنے لگا، اگر ایسا ہے تو میرے ساتھ آؤ۔ وہ لشکری چپ چاپ مارینوس اور بلدین کے ساتھ ہو لیا تھا۔